سرکار ابو طالب کی شہادت کے عنوان سے یہ مجلس ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں، اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ سرکار کیسے شہید ہوئے، مسائل تو نہیں میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ شہادت ضروری نہیں ہے کہ قتل ہونے سے ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ زہر ملے تو پھر شہادت ہوتی، جس کی شہادت ہو اسے شہید کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے پہلے 2 صفوں پر ساری قرآن چھاپنے والی کمپنیوں نے اللہ کے نام لکھے، ان ناموں میں اللہ کا ایک نام ہے شہید۔ اللہ کے ان ناموں میں ایک نام ہے شہید۔ شہید کے معنی ہوتے ہیں وہ گواہ جسے جسم کی ضرورت نہ ہو۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا سن لیا، میرا حصہ مل گیا۔ شہید کے معنی ہے وہ گواہ جسے جسم کی ضرورت نہ ہو اور وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہو، اسے شہید کہتے ہیں۔ مطلقاً شہید اللہ ہے، اور پھر وہ اپنی راہ میں جانے والوں کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ ابو طالب اس لیے شہید ہیں کہ ابو طالب وہ واحد ہستی ہے جس نے اپنے بیٹوں کے قدموں سے اللہ کی طرف جانے والے رستے ہموار کیے ہیں۔ نہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑا اچھا آپ نے سنا۔ مل کے بولو حیدری۔ سرکار ابو طالب کے فضائل، ایمان تو میں پڑھتا ہی نہیں، شاعر مجلس میں موجود ہے، ایمان سرکار کا میں نہیں پڑھتا، میں ثابت نہیں کرتا کہ سرکار کا ایمان یہ ہے۔ اور اگر کوئی سرکار کے ایمان کا مقام سمجھنا چاہتا ہے، فکرہ میں ایک کہوں گا سارے بندے بول پڑیں گے، سرکار ابو طالب کے ایمان کا مقام یہ ہے کہ جو ابو طالب کے بیٹے پر ایمان نہ رکھے اس سے بڑا بے ایمان کوئی ہے ہی نہیں۔ مل کے بولو حیدری۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کو سنا بڑا اچھا آپ نے، جی بہت اچھا آپ نے سنا۔ اب چونکہ سرکار کی ایک حدیث ہے، ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں، اور ایک روایت پڑھ کے چند مصرے پھر آپ کو سلام نصائب بھی پڑھیں گے علی عمران صاحب۔ چونکہ سرکار دو عالم نے یہ فرمایا کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی ایوب فی صبرہ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي زُهْدِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ سرکار جب بھی علی مولا کے فضائل پڑھتے تھے تو صرف علی نہیں کہتے تھے، علی ابن ابی طالب کہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا سرکار آپ صرف علی بھی کہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کس کے فضائل پڑھ رہے ہیں، آپ یقیناً ہر بار علی مولا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ علی اپنے ابی طالب بھی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں کائنات کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ سارے فضائل میراث ہیں ابو طالب۔ شاباش جی، سلامت رہیں، زندگی آپ مل کے بولو جی، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ میراث ہے سرکار ابو طالب کی، ورثہ ہے، ضمیر اللہ صاحب۔ یہ اچھا وراثت بھی سمجھ لیں، وراثت عابد علی کیا ہے، وراثت کسے کہتے ہیں؟ ملکیت نہیں ڈاکٹر صاحب، وراثت۔ جتنے بھی علی بادشاہ کے فضائل ہیں نا نقوی صاحب، وہ ملکیت نہیں ہے، وہ وراثت۔ ملکیت اسے کہتے علی عمران جو بندہ قیمتاً خریدے،
وہ ناصر ملکیت، اور وراثت اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے۔ سارے لانے والے بندے کو میں تو یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ہوگا، لیکن ذرا کم ہوگا، جو بولے گا اسے ذرا زیادہ ثواب ہوگا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جب سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو جنت علی کی ملکیت نہیں ہے، جنت علی کی وراثت ہے۔ وراثت اسے کہتا ہے جو باپ کی طرف سے ملے۔ اگر باپ کی طرف سے جنت ملتی ہے تو پھر مانو جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ یہ میرے دائیں طرف والے محسن ذرا تھوڑی توجہ، جنت سرکار امیر سے پہلے سرکار ابو طالب کے پاس ہے۔ اب یہ ابو طالب کو نیت ہے، نام نہیں ہے، نام عمران ہے، کو نیت ابو طالب۔ سرکار ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے۔ ویسے تو اس گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس حویلی کے لیے لفظ چھوٹا ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہم الفاظ کے زندان کے قیدی ہیں، اس کے اسیر ہیں، اس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ اظہاریہ ہوتا ہی ایسے ہے، لفظ کہیں گے تو کچھ اظہار ہوگا، لفظ نہیں کہیں گے تو اظہار کیسے ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا نہیں، بندہ اعلان نہ کرنے کی وجہ سے چڑ گیا کہ میرے لفظ نہیں پہنچیں گے تو کیسے بات پہنچے گی؟ تو ہر بندہ اپنے لفظ کہنا چاہتا ہے، اور میرے مولا کا فرمان بھی ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر مرد جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، وہ کلام کرتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کون ہے۔ ہر مرد اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ عصمت میں فکرہ اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں، اگر ممبر کی تاریخ میں علی عمران کسی اور نے تو رابی صاحب کہا تو داد میرا حق نہیں بنتا۔ ہر مرد اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ بتاؤں ابو طالب کیسے مرد ہیں؟ ابو طالب وہ مرد ہیں جس کی زبان کے نیچے اسم محمد چھپا ہوا ہے۔ جی آپ سلامت رہو، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سنا۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، اور پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا، اور جو تقی کو مانے وہی متقی ہوتا ہے۔ بیٹے دیکھ میری طرف، چاند میری طرف دیکھ، جو تقی کو مانے وہی متقی ہوتا ہے۔ بھائی توجہ، اختیار ہے سرکار ابو طالب پڑھ رہا ہوں ایک فکرے میں نے چپ بندوں کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کے بیٹوں کے ذکر سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی ہیں۔ بندے اپنی ساری دولت اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھا سکتے۔ ابو طالب اس شجاع کو کہتے ہیں جو ایک ہتھیلی پہ شہر علم اٹھاتا ہے، دوسری پہ دروازہ اٹھا لیتا ہے۔ جس کی ایک ہتھیلی پہ شہر علم ہے، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ۔ جس کے ایک ہاتھ پہ علم کا شہر ہے، دوسرے ہاتھ پہ علم کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ کھولتے بھی ابو طالب ہیں، یہ دروازہ بند بھی ابو طالب کا۔ اس دروازے پہ مکمل اختیار ہے سرکار ابو طالب کا۔ اب مصرع سنیں،